ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور بات سیدھی سیدھی کرو، حق پر مبنی سچ پر مبنی بات کرو۔ یہ معاملہ کبھی بھی انسان کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے کہ بات کچھ ہو اور انسان بیان کچھ اور کر دے۔ حقیقت کچھ ہے لیکن انسان بیان کچھ اور کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آپ کا ایک صحابی آیا، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بات مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کون کون سے۔ گناہوں کے درجے ہوتے ہیں نا، جس طرح نیکیوں کے درجے ہیں اسی طرح گناہوں کے بھی درجے ہیں۔ تو گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، یا گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرض کرتے ہیں، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے پیغمبر کیوں نہیں، آپ ضرور ہمیں بیان کریں۔ تو آپ نے چند گناہوں کا تذکرہ کیا۔ حدیث مذکور ہے کہ آپ نے پہلے بڑے اطمینان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ شرک کا آپ نے تذکرہ کیا، والدین کی نافرمانی کا تذکرہ کیا کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے، اور آپ نے متعدد بار مسلسل کئی دفعہ اپنی زبان سے اس بات کا تذکرہ کیا، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، کہ خبردار جھوٹی بات کہنا، غلط بات کہنا، خلاف حقیقت بات کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یقین جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنی بار تکرار کے ساتھ بیان کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دل میں خواہش کرتے ہیں کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بات کرو نا تو بات عدل پر مبنی بات کرو، اگرچہ تمہارے عزیز اور رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ۔ بات سچی کرنی ہے، گواہی دینے کی نوبت پیش آئے تو انسان نے حقیقت پر مبنی گواہی دینی ہے، سچی گواہی دینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رشتہ دار کا عزیز کا خیال کرے۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے ایمان والو اللہ کے لیے سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک ہوتا ہے کئی دفعہ انسان کو گواہی کے لیے بلایا ہی نہیں جاتا، اس سے کوئی بات پوچھی ہی نہیں جاتی، لیکن وہاں پر بات جو ہے نا وہ حقیقت کے خلاف کہی جا رہی ہوتی ہے، یا انسان کے اپنے کسی ایسے معاملے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہوتی ہے جس میں کئی دفعہ انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اپنی تمہاری جان کے خلاف معاملہ ہو، یا تمہارے والدین یا قرابت دار اس بات کی زد میں آ رہے ہو، تم نے بات انصاف پر اور حقیقت پر مبنی بات کرنی۔
یہ نہیں کرنا کہ بعد میں تم نے نا انصافی پر مبنی بات کر جانی ہے، نہیں، جب بات کرنی ہے ہمیشہ سچی بات کرنی ہے، عدل و انصاف پر مبنی بات کرنی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ احد کی بات ہے، تو میدان احد میں نا ابو سفیان، وہ چونکہ اس وقت کافروں کی طرف سے لیڈر تھے، سپہ سالار تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی حالت میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند ایک صحابہ ہیں۔ تو ابو سفیان نے یہ سمجھا کہ میدان ہم نے صاف کر دیا ہے، ان کے بڑے بڑوں کو مار دیا ہے، تو وہ میدان میں آ کر نا اونچی آواز کے ساتھ کہتا ہے، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ ابو بکر صدیق بھی آپ کے پاس ہے، عمر بن خطاب بھی آپ کے پاس ہے، اور بھی کئی ایک صحابہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے، آپ زخمی ضرور ہیں لیکن آپ زندہ ہیں۔ اس نے سوال کیا، کیا تم میں ابو بکر موجود ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بات کا جواب نہیں دینا۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا تم میں عمر موجود ہے؟ یہ کافر بھی جانتے تھے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہاں پر ابو بکر اور عمر بھی ہوں گے، یہ آپ کے سفر و حضر کے ساتھی، آپ کی خوشی اور غمی کے ساتھی۔ اس کے سوالات پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس نے نا جوش میں آ کر، تکبر میں آ کر یہ بات کہی، اولو حبل، کہ حبل کی جے ہو، حبل زندہ باد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب پوچھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اس کو کیا جواب دینا؟ جب بات انسان کی اپنی ذات تک ہو نا تب تو خیر ہے، لیکن جب بات مسئلے کی ہو، توحید کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، قرآن کی بات ہو نا، پھر انسان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، حق کی بات کہنی چاہیے۔ یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں نے بڑا لحاظ کیا، جی بڑا لحاظ کیا، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کا کوئی لحاظ نہیں۔ تو صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے پیغمبر کیا جواب دینا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو جواب دو، اللہ اعلیٰ واجل، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ عزت والا۔ اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا ہمارے لیے ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ تمہارا مولا نہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے جہاں دین کی بات ہو، ایمان کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، کوئی انسان کسی جگہ پر اس کا جتنا مرضی وقار ہے، جتنی مرضی عزت ہے، جتنا مرضی اس کا احترام ہے، اگر وہ دین کے خلاف بات کر رہا ہے نا اور آپ کی موجودگی میں بات کر رہا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس کی بات کا جواب دو، حتیٰ کہ وقت کا حکمران کیوں نہ ہو۔ کوئی انسان حکمران کے سامنے بھی حق کی بات کہتا ہے نا، تو سنن ابی داود میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جابر ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قرار دیا ہے۔ ہم عام طور پر دنیا کے معاملات میں بھی یقین جاننے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں دین کے خلاف یا دین کو مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ اس کی موجودگی میں غلط بات کہی جا رہی ہو اور یہ پاس خاموش بیٹھا رہے، بلکہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سچی بات کہے، حق پر مبنی بات کہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔